بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم في الدنيا وأنت نصيرتي. محبت ذوق و شوق سے درود پاک پڑھی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بغیر کسی تمہید کے مدعا اور مقصود عرض کرتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اللہ تبارک و تعالی کی اس قدر نعمتیں ہیں کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا. بے حد اور انگنت نعمتیں عطا کرنے والے پروردگار نے جو ہمیں سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، جو سب سے بڑا انعام ہم پر کیا ہے، اور وہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے برابر اور کوئی نعمت نہیں ہے. سب سے قیمتی ترین نعمت ہے، یہ قیمتی ہمارا سرمایہ ہے. وہ نعمت اگر سلامت ہے تو سلامتی ہے، اگر وہ نعمت سلامت نہیں تو سمجھیے پھر سلامتی بھی نہیں ہے. وہ عظیم الشان ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے مقابل اور کوئی نعمت نہیں ہے. اور کمال رب العالمین کا فضل یہ ہے، احسان یہ ہے کہ وہ عظیم الشان نعمت ہمیں بن مانگے عطا فرما دی. ہم جب دنیا میں آئے اور جب ہم نے آنکھیں کھولی تو ایک مسلمان گھرانے میں والدین ہمارے مسلمان، تو ہمیں یہ ایمان کی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرما دی. اس عظیم الشان نعمت کی حفاظت یہ ہم پر لازم قرار دیا. یہ نعمت تو مل گئی، اس نعمت کی حفاظت ہم پر لازم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قرآن اللہ کا کلام یہی فرما رہا ہے، اے ایمان والو، اس حال میں دنیا سے رخصت ہونا کہ تمہارا ایمان سلامت ہو. حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت سے کمال مہربان ہیں، شفیق اور رحیم ہیں. حضور علیہ السلام کی امت کو تبلیغ، امت کو ارشاد، امت کو تعلیم کا انداز کتنا پیارا ہے حضور علیہ السلام کا امتی جو ان کے اس پیارے انداز کو سمجھے کہ حضور کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. حضور کی شان تو وراء الورا، بلند اور بالا ہے. حضور کی شان تو یہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ کر کے کہہ دیں کہ ابو بکر فی الجنہ، کہ ابو بکر جنت میں داخل ہوں گے، تو ان کے جنت میں داخل ہونے کے بارے میں شک نہیں کیا جا سکتا. اور جنت میں تو وہی داخل ہوگا جس کا ایمان سلامت ہوگا. میرے آقا جس کی طرف اشارہ کر دیں اس کا ایمان سلامت ہے. حضور علیہ السلام اس کے باوجود
اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کیا دعا کرتے تھے. حضور کا طریقہ ہم سنیں، غور کریں، غور کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے اس دل کو دین پر ثابت قدم کر دے. ایمان کی سلامتی، دین کی سلامتی کی دعا رسول اللہ کر رہے ہیں. وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایمان کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہی کر دیتا ہے. آپ کا فرمانا ہی شریعت ہے. اس سے کیا مقصود ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل یہ بتا رہا ہے کہ اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے شخص، ایمان کی نعمت ملنے کے بعد بے فکر نہیں ہو جانا. اس نعمت کو معمولی نعمت نہیں سمجھنا، یہ تصور نہیں کرنا کہ مجھے ایمان مل گیا ہے اب یہ ایمان ہمیشہ میرے پاس رہے گا. ایمان کے ملنے کے بعد اس کی فکر کرنا، اس کی سلامتی کی دعا کرنا، ایمان کی سلامتی کے لیے کیا کچھ مجھے کرنا ہے اس پہ غور کرنا. حضور کی دعا ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے. ختم قرآن کی عظیم الشان محفل میں ہم جمع ہیں. اللہ کا کلام تو ہم نے سن لیا، ختم قرآن کی محفل میں شریک ہو گئے، لیکن جس ذات والا صفات کے قلب انور پر جو مبارک کلام کا نزول ہوا ہے، اس کی روشنی میں آج ہم نے اس بات کو جاننا ہے اور غور کرنا ہے کہ کیا اس عظیم الشان نعمت کے ملنے کے بعد ہم نے کبھی اس بارے میں فکر کی ہے میرے پیارے بھائیو کہ ایمان مل گیا، صاحب ایمان ہو گئے؟ کیا اس بارے میں ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ہم نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ ایمان کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک کسی کا ایمان ضائع ہو گیا اور وہ دنیا سے رخصت اس حال میں ہوا کہ اس کا ایمان سلامت نہیں ہے، تو معاذ اللہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب اس کے لیے ہے. ہم نے کبھی ایمان کی حفاظت کے لیے رات کے وقت اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی ہے؟ ہم نے کبھی ایمان کی حفاظت کے بارے میں سوچا ہے میرے پیارے بھائیوں؟ اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ ایمان کی حفاظت کیسے کی جائے گی؟ ہم نے کبھی خیال کیا ہے؟ ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایمان ضائع ہوتا ہے؟ کن اعمال کی بنا پر؟ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو ایمان کو برباد کر دیتے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا؟ اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات عرض کروں، ہم نے یہ تو کئی بار سوچا ہوگا کہ آج میری اولاد جوان ہو جائے گی تو ہمارا مکان چھوٹا پڑ جائے گا، بڑا مکان چاہیے. اگر میری بچیوں کی شادی ہوگی تو جہیز کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دن رات ہم نے یہ تو سوچا کہ میرے مال اور سرمایے کا کیا ہوگا، میں اتنا کما لوں کہ میری اولاد آرام سے مطمئن ہو کر کھاتی رہے. گناہ نہیں کیا، یہ سوچ کے غلطی نہیں کی، لیکن میں آپ کو عرض کروں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، پاکیزہ لوگوں کی پاکیزہ سوچیں ہمیں پاکیزگی عطا کریں گے. قرآن کا نور ان ہستیوں کی سوچ سے ہمیں ملے گا جن کے سینے قرآن کے نور سے منور تھے.
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ دنیا سے رخصت ہونے لگے، وقت کے بادشاہ ہیں۔ یہ وہ بادشاہ نہیں ہیں کہ جو غیروں کے اشاروں پر جنہیں حکومت ملتی ہے، یہ تو دلوں پر حکومت کرنے والے وقت کے بادشاہ ہیں۔ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو کسی نے کہا کہ حضور آپ اس حال میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں کہ آپ کے پاس مال نہیں، سرمایہ نہیں، ٹھیک ہے آپ نے تو اپنی زندگی بسر کر لی، اپنی اولاد کے لیے تو کچھ کیا ہوتا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ میری اولاد اس کی دو حالتیں ہوں گی۔ میری اولاد جو ہے یا تو نیکوکار متقی پرہیزگار ہوگی، جب میری اولاد متقی اور پرہیزگار ہو تو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت شامل حال ہے تو مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر میری اولاد اللہ کی نافرمان ہے، گناہگار ہے، جب وہ رب العالمین کی نافرمانی کرتی ہے تو مجھے ایسی اولاد کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم فکر کرتے ہیں صرف دنیا کی حد تک، کیا ایمان کی حفاظت کے لیے کبھی ہماری آنکھ میں ایک آنسو آیا ہے؟ آج دنیا میں اگر کوئی ہمیں ذلیل کر دے تو کئی آنسوؤں سے روتے ہیں۔ ایمان اگر سلامت نہیں تو اس سے بڑھ کر اور کوئی ذلت اور خواری نہیں میرے پیارے بھائی۔ ایمان کی نعمت بن مانگے مل گئی، بن مانگے یہ عظیم الشان نعمت مل گئی۔ پوچھے کوئی ایمان کی قدر حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ سے، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ فرماتے ہیں کہ جس کا میں غلام تھا وہ عورت مجھے اپنے خادموں سے کہتی کہ مجھے تپتے ہوئے عرب کے ریگستانوں میں گھسیٹو، اور مجھے تپتے ہوئے ریت پر گھسیٹا جاتا تھا اور میری کمر پر نشان پڑ جاتے تھے۔ ایک بار حضرت عمر نے جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، آپ کی پیٹھ پر نظر پڑی تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ایسے نشانات ہیں۔ وہ جلیل القدر ہستیاں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا اس دشواریوں کے ساتھ۔ آج ہم بھی مسلمان ہو گئے، اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، لیکن کیا ایمان کی حفاظت کے لیے ہم نے غور کیا ہے؟ ہمیں اس بات کی فکر کے لیے بھی تو وقت چاہیے۔ اس کے لیے قرآن اور حدیث کے نور سے منور ہونا پڑے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں عقیدت اور محبت ہے، اللہ کا یہ بھی انعام ہے۔ غوث اعظم سے عقیدت اور محبت تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو بھی ہے، اور ان کی محبت کا انداز اتنا نرالا ہے کہ ہم کیا روزانہ بھی ختم قادریہ پڑھیں تو وہ محبت کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم سے عقیدت ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے عقیدت اور محبت تو اولیاء کاملین کو ہے، ہم غوث اعظم سے محبت رکھتے ہیں۔ ارے غوث اعظم سے محبت تو ان کو بھی ہے کہ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے، ایک اہل نظر نے جب آپ کو دیکھا تو وہ پکار اٹھے کہ واللہ لاجد نور اللہ ھذا الجبین، کہ واللہ خدا کی قسم میں اس پیشانی میں اللہ کے نور کو دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ ہستی پاک کون؟ وہ ہستی پاک اعلی حضرت عظیم المرتبت ہے، وہ اعلی حضرت ہیں کہ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو ان کا یہ مرتبہ اور مقام ہے۔ ایک بات موضوع سے ہٹ کر ضروری عرض کرتا ہوں کہ اعلی حضرت سے ہمیں کیوں محبت ہے؟ باخدا واللہ اعلی حضرت سے ہمیں اس لیے محبت ہے، آج اعلی حضرت کی تعلیمات کو ہمیں دیکھنا ہے،
اعلی حضرت کے قرآن کے ترجمے کو دیکھیے، اعلی حضرت کے قرآن کے ترجمے کے ساتھ حدیث پر نظر دیکھیے، اور قرآن اور حدیث سے جو چیز مستنبط ہوتی ہے، قرآن اور حدیث سے جس چیز کا نور ملتا ہے وہ فقہ ہے، فقہ دینی مسائل ہیں، شرعی مسائل ہیں۔ اعلی حضرت کو اللہ نے وہ ملکہ شرعی مسائل میں عطا کیا، اپنے تو اپنے اعلی حضرت کی چاہے عظمت کے قائل نہ تھے، لیکن جب فقہ کی بات آتی تھی تو کہتے تھے کہ واقعی امام احمد رضا اعلی حضرت سے بڑھ کر ہم نے اپنی زندگی میں فقیہ کو نہیں دیکھا۔ اعلی حضرت عظیم المرتبت پر اللہ کا فضل تھا، رسول اللہ کی نگاہ تھی۔ بچپن سے آپ نے بھی ترجمہ پڑھا ہوگا، بسم اللہ کا ترجمہ کیسے کرتے تھے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، یہ نہیں پڑھتے تھے۔ ہم نے اسکولوں میں تو یہی پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہوتا تھا، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے۔ اعلی حضرت عظیم المرتبت کا ترجمہ کیا ترجمہ ہے کہ یہاں شروع کرتا ہوں، اگر ترجمے میں لکھا ہے شروع کرتا ہوں، اور خوش نصیب خواتین میں سے کوئی ترجمہ پڑھے تو وہ مترجم کا ترجمہ پڑھے کہ میں شروع کرتا ہوں اور وہ شروع کرتی ہے۔ بتائیے کرتا ہوں کہ کرتی ہے، یہ معاملہ کیسے حل ہوگا؟ لیکن جب رسول اللہ کے سچے غلام اعلی حضرت عظیم المرتبت نے اپنا قلم اٹھایا، اب کوئی مرد ہو یا خواتین ہو ترجمہ اسے پڑھ لے، تو اعلی حضرت نے شروع کرتا ہوں کرتی ہوں کا کوئی چکر ہی نہیں رکھا۔ اعلی حضرت کا جب قلم اٹھا تو اعلی حضرت نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ مرد پڑھ رہا ہے تو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، عورت پڑھ رہی ہے تو بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، شروع کے نام سے شروع نہیں، اللہ کے نام سے شروع۔ اے مولا، اعلی حضرت پر یہ فیض کا دریا کیسے بہا ہے؟ اس لیے کہ جو تعظیم مصطفیٰ سے پر ہوتا ہے اللہ اس کے سینے کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ وہ اعلی حضرت ہے کہ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے پیشانی پر نور چھلک رہا ہے۔ مکے کے اہل نظر بزرگوں میں سے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے جب ایک نظر دیکھا تو وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اس پیشانی پر اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر اعلیٰ حضرت غوث اعظم سے عقیدت کرتے ہیں۔ موضوع پر آ گئے، غوث اعظم سے کیسی عقیدت کرتے ہیں کہ عرض گزار ہوتے ہیں کہ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، گر تیری رحمت شامل ہے یا غوث۔ غوث اعظم کا فیض جاری ہوگا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خاتمہ بالخیر نصیب ہوگا۔ اور غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ غوث اعظم یہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل عید کا دن ہے، کل عید کا دن ہے۔ آپ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے تو عید کا دن وہ ہوگا کہ جس دن یہ اپنا ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلے جائیں۔ ایمان کی سلامتی، حضور پرنور علیہ السلام سے یہ فیض جب چلتا ہے تو صحابہ سے ہوتے ہوئے بزرگان دین تک پہنچتا ہے، تو بزرگان دین تو ساری رات عبادت کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ مولا میرے ایمان کو سلامت کر دے، ایمان پر ثابت قدمی دے دے۔ عید کا دن خوشی کا دن، فرحت کا دن، مسرت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب میں ایمان سلامت لے کے جاؤں۔ یہ پاکیزہ سوچ کے حامل ہیں ہم، تو ایسے پاکیزہ حامل سوچ لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو بتائیے پھر میں پوچھتا ہوں، کیا ہم نے ایمان کی حفاظت کے لیے کبھی سوچا کہ ایمان کی حفاظت بھی کوئی چیز ہے؟ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسن بصری خیر التابعین، قطب غوث ابدال سے بڑا مرتبہ ہے ان کا۔
حدیث پاک میں جو آخر میں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا اس کا ذکر کیا گیا، اسے سزا بھی ملے گی لیکن وہ جنت میں چلا جائے گا۔ زار و قطار روتے روتے یہ کہتے ہیں کہ کاش اس میں میرا نام درج ہو جاتا۔ آپ یہ فرما رہے ہیں، کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ آخر میں بھی جو جنت میں جائے گا یہ بات تو کنفرم ہے، یہ بات تو یقینی ہے کہ اس کا ایمان سلامت رہا ہوگا جبھی جنت میں جائے گا۔ کاش میرا ایمان سلامت ہو جائے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے نور حاصل کر کے صالحین سے عقیدت کا چراغ روشن کرنا ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایمان کی حفاظت کے لیے اس پہ غور کرنا ہے کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، عقبہ بن معیط۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرنے لگا کہ آپ میرے یہاں دعوت پہ تشریف لے آئیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے اسلام قبول نہیں کیا، مسلمان ہو جاؤ تو آؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کا ایک دوست تھا ابی بن خلف، وہ جب واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ میرے دوست نے اسلام قبول کر لیا تو کہنے لگا کہ اب تمہاری اور میری دوستی صحبت تعلق ختم، تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ تم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کرو، اسلام سے دور ہو جاؤ تو ہماری دوستی قائم معاذ اللہ۔ اس بدبخت نے دوست کی دوستی میں، تعلق دار کی تعلق داری میں، دنیا کی الفت اور محبت میں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی بھی کی اور اسلام سے منحرف ہو گیا۔ اللہ کے کلام نے پکار کر کہا، ایسا شخص اس کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، یہ شخص پکار کے کہے گا۔ مفسر فرماتے ہیں یہ آیت کا شان نزول خاص اس کے لیے ہے، لیکن یہ حکم عام ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی بری صحبت کی بنا پر، ہر وہ شخص جو کسی بد عقیدہ سے دوستی کی بنا پر، دنیا کی محبت کی بنا پر، دنیا کے کاروبار کی بنا پر، دنیا کے تعلق کی بنا پر اگر اس کا ایمان برباد ہو گیا، مفسر فرماتے ہیں وہ بھی قیامت کے دن یہی کہے گا، ہائے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام امت کے غم میں آنسوؤں کو بہاتے تھے۔ رسول اللہ کے فرمان کو سنیے، وہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کسے دوست بنا رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا صحبت مؤثر ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرما دیں کہ صحبت مؤثر ہے، اور پھر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے کو تو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، میری طبیعت کا میلان تو کسی طرف ہے ہی نہیں۔ بھائی ہم تو کسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے بھی ہیں، ان کا معاملہ ان کے ساتھ، ہمارا معاملہ ہمارے ساتھ۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو سننے کے بعد اب کسی کی یہ جرت اور مجال نہیں ہوگی کہ وہ یہ کہہ سکے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ صحبت کا اثر ہوگا۔ کیا ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ نہیں کرتے کہ دیکھا کہ یہ شخص تراویح میں نہیں آتا تھا، 4 گھنٹے یہاں کھڑا ہے،
معلوم کرنے پر پتا چلا کہ در حقیقت اس کے دوست نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ تراویح یہاں ادا کرے گا تو اس کا دوست بھی شامل ہو گیا۔ معلوم کرنے پر پتا چلا بڑا اچھا نیک شخص تھا، رمضان میں مساجد میں نظر آتا تھا، اب رمضان کے بعد مسجد سے باہر ہے، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب انور کو دکھا رہا ہے، سنتوں سے دور ہو گیا ہے۔ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ رمضان میں تو ایسے دوستوں کو اپنا لیا تھا جو مسجد میں ہوتے تھے، اس کے بعد ماڈرن تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جب گیا تو اب تو اس کی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، بد نگاہی بھی ہو جاتی ہے، اور نہ جانے کیسے کیسے کام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ صحبت نے اثر کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان برحق ہے۔ اگر آج اس نشست میں ہم نے اس پر غور نہیں کیا کہ ہماری صحبت کس کے ساتھ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، تو یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، پھر بعد میں پچھتانے سے کچھ کام نہیں آئے گا۔ ہماری صحبت اگر ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جو یہ کہتے ہوں کہ دیکھو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کی فکر صحابہ کے طریقے پر چلنے سے ملتی ہے۔ صحابہ کا طریقہ تو یہ تھا کہ جب انہیں کوئی مشکل پیش آتی تھی، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک سے مس کیا ہوا پانی پی لیتے تھے تو انہیں شفا مل جاتی تھی۔ جو صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، حضور کی تعظیم کرتے ہوں گے، وہ میرے لیے عزیز ہوں گے، چاہے وہ غریب ہوں، دنیا کا مال نہ ہو، دنیا کا سرمایہ نہ ہو، اور جن کی صحبت کی بنا پر اگر میں رسول اللہ کی تعظیم نہیں دیکھتا، چاہے دنیا کے میرے غرض ہوں، دنیا کے میرے مقصد ہوں، دنیا کے میرے کیسے ہی مفادات ہوں، ایمان کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ میں ایسی صحبت کو اختیار کروں گا کہ اس صحبت کو اختیار کرنے کے بعد جب میں قرآن کی تفسیر سن رہا ہوں تو پہلے سے بڑھ کر میرے دل میں تعظیم مصطفیٰ قائم ہو گئی ہو۔ میں ایسی صحبت نہیں اختیار کروں گا کہ جب میں قرآن سنوں تو اس کے بعد میں تذبذب میں پڑ جاؤں کہ اللہ کے ولی کچھ فیض دیتے بھی ہیں یا نہیں، یا معاذ اللہ یہ محض ان کی مزاریں ہیں۔ نہیں، میں ایسی صحبت نہیں اختیار کروں گا۔ ایمان کی حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے پوچھے کہ اللہ کے فضل و احسان سے میں مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوا، میرے باپ دادا مسلمان تھے، وہی عقائد پر گامزن تھے جس پر خواجہ غریب نواز تھے، جس پر صالحین صحابہ تھے۔ الحمدللہ جب یہ عقائد اور نظریات مجھے مل گئے تو ایمان کی حفاظت کے لیے عقیدے کو بھی مضبوط کروں گا، عمل کو بھی مضبوط کروں گا۔ کبھی ایسی صحبت نہیں اختیار کروں گا کہ چار دوست بیٹھے ہوں تو کہیں کہ دیکھو جو ہوئی عبادت رمضان میں کر لی بھائی، گناہگار لوگ ہیں، کہاں ہم پرہیزگار بن سکتے ہیں، چلو جو ہوا سو ہوا، دنیا داری بھی دیکھنی ہے، ہم تو خطا کار لوگ ہیں۔ اگر کوئی ایسا آپ کے قریب ہو، ایسی سوچ آپ کو دینے والا ہو تو آپ کے نہیں یہ غلطی پر ہے، یہ غلط مشورہ دے رہا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان کا دین اس کے دوست کے حالات سے پتا چلتا ہے۔ انسان کو چاہیے کسے دوست بنا رہا ہے۔ رسول اللہ سے بڑھ کر ہمارا کوئی خیر خواہ نہیں۔ جن کے قلب انور پر قرآن کا نزول ہوا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو میرے پیارے بھائیوں آئیے ہم تھام لیں۔ ان کے طریقے کو اگر ہم نے تھام لیا تو انشاءاللہ ایمان کی حفاظت بھی نصیب ہو جائے گی، رب العالمین کا فضل بھی ہمیں میسر ہو جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ شیطان کامیاب ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بار شیطان رسول اللہ کی خدمت میں آیا، اور جب رسول اللہ نے پوچھا کہ تیرے دشمن کتنے ہیں، اس بدبخت نے جواب دیا کہ آپ میرے سب سے بڑے دشمن ہیں معاذ اللہ۔ اگر ہمارے والد کو، ہمارے کسی محسن کو، ہمارے کسی پیارے کو کہا ہوگا کہ میرا یہ دشمن چلا آ رہا ہے، ہم اس کی بات کبھی مانیں گے؟ اس کے کہے میں کبھی آئیں گے؟
اس سے کبھی محبت کریں گے؟ اس کو دیکھنا گوارا کریں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ والد کی محبت نے گوارا نہیں کیا کہ جو والد کو یہ کہے میں اس کی صحبت اختیار کروں، تو شیطان کی صحبت اختیار ہمیں نہیں کرنی کہ شیطان جنات کی شکل میں بھی آتا ہے، انسانوں کی شکل میں بھی آتا ہے۔ اگر آج ان باتوں کو ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا تو آئیے اللہ کا کلام کیا فرماتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو کھینچ کھینچ کر جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ جب فیصلہ ہو جائے گا، خوش نصیب اللہ کے فضل سے جنت کے حقدار بن گئے، مبارک ایسے لوگوں کو کہ اللہ کا فضل شامل حال ہو گیا اس مختصر سی زندگی میں شیطان کو جنہوں نے ٹھکرا دیا، شیطان کے وسوسوں کو ٹھکرا کر رحمان عز و جل کے دامن سے وابستہ ہو کر رسول اللہ کے قلب انور کو جنہوں نے خوش کر دیا، وہ تو جنت کی طرف رواں دواں ہو رہے ہو۔ اس وقت شیطان کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، یہ فیصلہ ہو چکے گا۔ قرآن فرما رہا ہے، قرآن سے ہمیں الحمدللہ محبت ہے نا، تو قرآن کا حق یہ ہے کہ جب قرآن سنیں تو ہمیں عمل کے لیے تیار ہونا ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان اس وقت کہے گا جب فیصلہ ہو چکے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک جو اللہ نے تمہیں وعدہ دیا تھا وہ سچا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ایسی انوکھی تجارت رب العالمین نے اپنے بندوں سے کی ہے، ایک ایسا انوکھا سودا کیا ہے کہ ایسی تجارت کا تصور نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا کلام فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں سے ان کے جان ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید فرما لیے ہیں۔ یہ کیسی تجارت ہے؟ دینے والا بھی پروردگار ہے، خریدنے والا بھی پروردگار ہے، دے بھی خود رہا ہے، خرید بھی خود رہا ہے، عطا بھی جنت کر رہا ہے۔ شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک جو اللہ نے وعدہ کیا وہ سچا تھا، سچا وعدہ کیا۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے وعدہ کیا، شیطان کہے گا وہ تو جھوٹا تھا۔ جھوٹے وعدے بہت دیتا ہے، حرام تھوڑا سا کما لو کچھ نہیں ہوتا، دنیا یہی کر رہی ہے۔ جھوٹ تھوڑا سا بول لو، سود کے بغیر کہاں گزارا ہے، دنیا کا کاروبار کیسے چلے گا؟ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اور جو میں نے وعدہ دیا تھا وہ جھوٹا تھا۔ دنیا کیا کہے گی؟ شیطان کا ایک کامیاب وار ہے، دنیا کیا کہے گی؟ میں کہتا ہوں دنیا جو کہتی رہے، میرا پروردگار قیامت کے روز مجھ سے کیا فرمائے گا؟ رسول اللہ کیا کہیں گے قیامت میں؟ کیسے رسول اللہ کو منہ دکھاؤں گا؟ میں اپنے پروردگار کو کیا جواب دوں گا؟ اور دنیا جو کہتی رہے، باخدا سچ کہتا ہوں کچھ دنیا نہ بگاڑے گی نہ کچھ دے دے گی، دھوکے کی، غرض کی، مطلب کی فانی دنیا ہے۔ مت ڈریے اس سے، بے پرواہ جو دنیا سے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سینے کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ شیطان کہہ دے گا اگر آج ان باتوں پہ غور نہیں کیا تو کہیں پچھتانا نہ پڑے۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، شیطان کہے گا میں نے جو وعدہ کیا وہ جھوٹا تھا۔ ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان، شیطان کہے گا میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، الا ہاں اتنا تھا، ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں دعوت دی تم نے قبول کر لیا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج کے دن مجھے ملامت نہیں کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔
فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی. آج کے دن نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکو گے. ایک طرف شیطان کی دعوت ہے میرے پیارے بھائی، یہ بدبخت دشمن چاند نظر آتے ہی آزاد ہو جائے گا. خون کے آنسو رونے کا موقع ہوتا ہے کہ چاند رات جب آتی ہے تو حدیث پاک میں فرمایا پورے رمضان میں رب العالمین جتنے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے اس ایک رات میں رب العالمین اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. لیکن معاذ اللہ بے پردہ عورتیں اور مرد اختلاط خریدی کر رہے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا استقبال ہو رہا ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ قوت، اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنی مزار پر انوار سے اپنی امتیوں کو مدازہ کرتے ہیں، اپنے امتیوں کو دیکھتے ہیں. رسول اللہ کے قلب انور پہ کیا گزر رہی ہوگی. کیا آج اسی لمحے ہم رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اتنی مضبوطی سے اپنے گلے میں ڈالنے کا عزم کر سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں؟ رب العالمین کی رحمت انشاءاللہ شامل حال ہوگی. ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، نیت کرنا ہمارا کام ہے. رب العالمین ہماری اس نیت کی برکت سے خصوصی کرم کرتے ہوئے ایسی رحمت فرما دے گا کہ انشاءاللہ ہمیں نفس و شیطان پر غلبہ نصیب فرما دے گا. ہے کوئی خوش نصیب، ہے کوئی مقدر والا جس کے نصیب چمک گئے ہوں، اس حال میں رمضان کو رخصت کر رہا ہو کہ رب العالمین کی رحمت کو طلب کر رہا ہو. اس عزم کے ساتھ نہ میں آپ سے وعدہ لوں گا، نہ میں آپ سے ہاتھ کھڑے کرواؤں گا. میں ایک مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، رسول اللہ کا میں بھی امتی ہوں، آپ بھی امتی ہیں. آپ بھی اپنی آخرت کے لیے سوچئے، میں بھی اپنی آخرت کے لیے سوچتا ہوں. ہے کوئی خوش نصیب، خوش نصیب، خوش بخت نصیب اور مقدر والا جو انہی لمحے اپنے دل ہی دل میں سچی توبہ کرتے ہوئے نیت کرے کہ اے اللہ نہ جانے کئی شب و روز ایسے گزر گئے کہ جب میرے اعمال حدیث پاک کے مطابق صبح شام رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہوں گے تو رسول اللہ کو اذیت پہنچی ہوگی، تکلیف ہوئی ہوگی. لیکن ان لمحات میں اے اللہ تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے، تو میرے ارادے کو جانتا ہے. میں بہت کمزور ہوں، میں ارادہ کرتا ہوں قوی پروردگار تو مجھے ارادے میں ثابت قدمی دے دے. آج کے بعد میں کسی گناہ کی طرف نہیں لپکوں گا، آج کے بعد میں ایسی صحبت کو نہیں اپناؤں گا جو رسول اللہ کی تعظیم سے مجھے دور کر دے، جو قرآن کا نام لے کر اولیاء اللہ کی عظمتوں سے مجھے دور کر دے. اے اللہ میں کمزور ہوں، میرے اندر اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں. مجھے معلوم چل گیا صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، میں بس ایسی صحبت اختیار کروں گا، درس قرآن سنوں گا بھی تو اس شان سے سنوں گا کہ تیرے محبوب کی تعظیم دل میں قائم ہو، تیری قدرت پر یقین کامل ہو کہ تو اپنے پیاروں کو قدرت اور طاقت دیتا ہے. اے اللہ میں یہ ارادہ کر رہا ہوں، تو میرے ارادے میں مجھے ثابت قدمی عطا فرما دے. آئیے اس ارادے کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ ہم اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کر لیں کہ گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے والا خوش نصیب ہوتا ہے، خوش نصیب ہوتا ہے، خوش نصیب ہوتا ہے. اگر ہم نے یہ پختہ ارادہ کر لیا تو انشاءاللہ 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 ہمارے معاشرے میں ایک انقلاب برپا ہو سکتا ہے. آج جو قرآن سے لوگ دور ہو چکے ہیں ہم انہیں قرآن سے قریب کر سکتے ہیں. اللہ کے کلام میں ایسی کشش ہے، ایسی طاقت ہے، ایسی روحانیت ہے کہ جو اس سے قریب ہوتا ہے اللہ کا کلام اس سے قریب ہو جاتا ہے. جو اس سے محبت رکھتا ہے اللہ کا کلام اسے فیض دیتا ہے. بڑا پرفتن اور نازک دور ہے. ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. دیگر مسلمان
جو آج قرآن کے نور سے دور ہیں ان کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. یہ تو دین کا عظیم الشان کام ہے. رسول اللہ کے صدقے سے اسی زمانے سے چلا آیا ہے. کسی کے نام پر اس وقت تمغہ نہیں لگا ہوا کہ فلاں دین کا کام کرے گا تو کام ہو جائے گا. یہ تو اللہ کا اختیار ہے, رسول اللہ کی پسند ہے. کیا ان لمحے ہم یہ نیت نہیں کر سکتے کہ رسول اللہ کی پسند اسی میں ہے, اللہ کی خوشنودی اسی میں ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کریں دیگر مسلمانوں کے لیے پسند کریں. تو آئیے ہم نے جب اپنے لیے یہ پسند کیا کہ اللہ کا کلام سنیں, ترجمہ قرآن سنیں, تفسیر قرآن سنیں, تو کیا ہم اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتے؟ کیا ہم لوگوں کو دعوت نہیں دے سکتے؟ اپنے پیسے کو, اپنے مال کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنی زبان کو بغیر جھجک جہاں بیٹھے ہوں ذکر چھیڑ دیجئے قرآن کا. قرآن کا ذکر چھیڑنے میں کسے اختلاف ہو سکتا ہے؟ قرآن کا ذکر چھیڑنے میں کس کی شخصیت ہو سکتی ہے؟ چھیڑ دیجئے قرآن کا ذکر اور کہیے کہ بس ہمارا عزم یہ ہے, ہماری منزل یہ ہے, ہمارا مقصود یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں قرآن کی محبت کو راسخ کرنا ہے. جہاں قرآن کے درس ہو رہا ہو, ایسا عالم جس کے درس میں تعظیم مصطفیٰ کا پیغام ہو, بیٹھ جائیے اس مسجد کے اندر, لوگوں کو دعوت دے دیجئے. آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہمارا منزل اور مقصود اللہ کا کلام ہو, کہ نام قرآن کا آ جائے. اپنی صلاحیتوں کو نچھاور کر دیجئے, چاہے اس شخصیت سے آپ متعارف ہوں یا نہ ہو, آپ نہیں پہلے محلے میں گئے ہوں, آپ کے امام مسجد ہوں, آپ کو قرآن کی بات رسول اللہ کی تعظیم کے ساتھ کر رہے ہیں. استعمال کیجئے اپنی صلاحیتوں کو. آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ بات قرآن سے حدیث سے ہو, اور قرآن اور حدیث کے نور کو ہم پھیلانے میں اگر کامیاب ہو گئے تو ہمارے لیے سعادت ہوگی, ہمارے لیے شرف ہوگا, ہمارے لیے یہ اللہ کا انعام ہوگا. ورنہ قرآن کا نور تو رسول اللہ کی سینے, رسول اللہ کے قلب انور کی برکتوں سے اسی زمانے سے پھیل رہا ہے. یہ کوئی نیا نام نہیں ہے. نور قرآن تو رسول اللہ کے فیض کا نام ہے, اور رسول اللہ کے فیض کے ڈنکے تو ان کی آمد سے پہلے بج رہے تھے. یہ تو ہماری سعادت ہے جو ہم نور قرآن, نور قرآن, نور قرآن کر رہے ہیں. نور قرآن تو صدیوں در صدیوں رسول اللہ کے در سے بٹ رہا ہے. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم قرآن کے لیے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر دیں. آئیے قرآن کی محبت میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر دیجیے. ہر جمعۃ المبارک بہار شریعت مسجد بہادر آباد نور قرآن نشست ہوتی ہے. LCD میڈیا پروجیکٹر کے ذریعے قرآن کی آیات نظر آ رہی ہوں گی. آپ کو ایک ایک لفظ کا ترجمہ سنیں گے, تفسیر آسان انداز میں سنیں گے. ہر جمعۃ المبارک بہار شریعت مسجد بہادر آباد, ہر پیر کو نوری مسجد حسین آباد میں, یہی رات 9:30 بجے. ہر بدھ کو ظہر کی نماز کے بعد اخن مسجد کپڑا مارکیٹ میں ظہر کی نماز 1 بجے یا 1:05 پر. لیکن انشاءاللہ یہ تو مختصر سے اعلانات ہیں. کیا یہ نشستیں ہیں؟ اللہ کا فضل, ھذا من فضل ربی, اس کا فضل طلب کرتے ہیں. سید الشہداء کے فیض سے خیرات مانگتے ہیں. امام موسیٰ کاظم کی قبر انور سے فیض کی بھیک مانگتے ہیں. حضور غوث اعظم کا سایہ مانگتے ہیں. تو یہ مختصر سے نہیں, بس انہی کے فیضان نظر اور کرم اور یاد سے انشاءاللہ ہر جگہ پر نور قرآن نشست کی بہاریں ہوں گی انشاءاللہ. یہ کب ہوں گی؟ کہ جب آپ ساتھ دیں گے. آپ ساتھ دیں گے تو آپ کا فائدہ ہوگا, ورنہ اللہ تعالی جس سے چاہے کام لے لے. اگر آج یہ ابتدا ہے, ابتدا میں آئیے ساتھ دیجیے, تاکہ جب تک یہ قرآن کا نور پھیلتا رہے. آپ نے ابتدا میں ساتھ دیا ہے, آپ کو برابر ثواب ملتا رہے. تو آئیے آپ ہمارا ساتھ دیجیے.
آپ خود بتائیے کس علاقے میں مزید کام کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل آپ سے پہلے بھی درخواست کی تھی، اگر ابھی تک آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا نہیں کی تو رمضان کے ختم ہونے تک 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت اس نیت سے ادا کر لیجئے کہ رب العالمین ہم تمام کو اخلاص اور للہیت عطا فرما دے، اور آئندہ رمضان تک ہمارا کل 3 سے 4 جگہ پر یادگار رمضان کا پروگرام شروع ہو چکا. اس سلسلے میں ایک تعاون آپ بھی فرمائیں. اگر آپ کے بیٹے یا جاننے والے پختہ حافظ ہوں، حافظ دیکھیے بہت اچھا قرآن پڑھنے والے ہوں، تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے گا. رحمان عز و جل رحیم پروردگار کی رحمتوں کے طلبگار ہو کر یا رحمان 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 یا رحمن 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 یا رحمن